شفاف انتخابات چیئرمین پی ٹی آئی یا جیل کاٹنے والے پارٹی کے سینکڑوں ارکان کے بغیر بھی ہو سکتے ہیں۔ نگراں وزیر اعظم انوار اللہ کاکڑ کا امریکی خبر رساں ادارے کو انٹرویو۔ کہا جیل کاٹنے والے پی ٹی آئی ارکان توڑ پھوڑ جلاؤ گھیراؤ کی غیر قانونی سرگرمیوں میں ملوث تھے۔ پی ٹی آئی میں شامل ہزاروں افراد جو غیر قانونی سرگرمیوں میں ملوث نہیں الیکشن میں حصہ لے سکتے ہیں۔ انوار اللہ کاکڑ نے کہا کہ فوج سے قریبی تعلق کی بات سیاست کا حصہ ہے، اس پر توجہ نہیں دیتے۔ فوج اور وفاقی حکومت کے درمیان تعلق بہت ہموار، کھلا اور شفاف ہے۔ ہمیں سول ملٹری تعلقات کے چیلنج کا سامنا رہتا ہے جس سے انکار نہیں۔ ترجمان تحریک انصاف نے کہا ہے کہ چیئرمین پی ٹی آئی یا تحریک انصاف کے بغیر کرایا گیا الیکشن غیر آئینی، غیر اخلاقی ہوگا۔ ایسے انتخابات کو عوام ہرگز قبول نہیں کریں گے۔ ترجمان پی ٹی آئی کا نگراں وزیر اعظم سے اپنے بیان کی وضاحت کا مطالبہ۔ کہا انوار الحق بطور نگراں وزیر اعظم اپنی حکومت کو شرانگیز منصوبوں سے الگ کریں۔ آنکھوں کی روشنی چھیننے والے جعلی انجیکشن کا دھندا لاہور سے جھنگ تک پھیل گیا۔ جھنگ سے مریض ملتان پہنچائے گئے۔ ماڈل ٹاؤن لاہور میں انتظامیہ کا ایکشن، غیر قانونی فیکٹری سیل، مارکیٹ سے سارا مال بھی اٹھا لیا گیا۔ انجیکشن بیچنے والے 2 ملزمان کے خلاف مقدمہ درج۔ ایک ملزم لاہور کے بڑے نجی اسپتال کا سابق ملازم نکلا، انہی الزامات پر اسپتال سے نکالا گیا تھا۔ دوسرے ملزم نے لاہور اور قصور میں انجیکشن سپلائی کیے۔ لاہور، قصور، ملتان اور صادق آباد میں الگ الگ ڈیلرز کے جعلی انجیکشن بیچنے کا انکشاف۔ کوئی ملزم اب تک قانون کی گرفت میں نہ آ سکا۔ نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی نے لائن آف ایکشن کے لیے ہنگامی اجلاس بلا لیا۔ اینٹی باڈیز بنانے والے انجیکشن پر 1 لاکھ روپے کمائے جا رہے تھے۔ مستند ملٹی نیشنل کمپنی کے 100 ملی گرام کے انجیکشن سے مریض کو ایک وقت میں صرف 1.2 ملی گرام کی ڈوز دی جاتی ہے۔ ایک بڑے انجیکشن سے 83 چھوٹے انجیکشن تیار کیے جا رہے تھے۔ 40,000 سے 1 لاکھ روپے تک کا انجیکشن 1,200 روپے میں بیچا جا رہا تھا۔ نگراں وزیر صحت پنجاب ڈاکٹر جمال ناصر نے شوگر کے مریضوں کی بینائی جانے کو منافع خوری کا نتیجہ قرار دے دیا۔ سبزی، گوشت، چکن اور پھلوں کی قیمتوں میں نئے اضافے۔ پشاور میں ادرک 1,600 روپے فی کلو ہو گئی، اسلام آباد میں 1,290، کراچی میں 1,000 روپے اور کوئٹہ میں 1,100 روپے فی کلو ہو گئی۔ پشاور میں مٹر 400 روپے فی کلو ہو گئے۔ لاہور میں ٹماٹر 120 روپے، کراچی میں 150 روپے فی کلو ہو گئے۔ لاہور میں مٹن کی قیمت 2,100 روپے فی کلو ہو گئی۔ سعودی عرب سمیت 6 سے 7 مسلم ممالک اسرائیل کو تسلیم کریں گے۔ اسرائیلی وزیر خارجہ ایل کوہن کا بڑا دعویٰ۔ کہا سعودی عرب کے ساتھ مسلم دنیا اور یہودیوں کے درمیان امن ہے۔ کئی ایسے مسلم ممالک کے نمائندوں سے بھی ملاقات ہوئی ہے جن کا اسرائیل سے رسمی تعلق نہیں۔ پاکستان کے وزیر خارجہ جلیل عباس شیلانی کا کہنا ہے کہ پاکستان قومی اور فلسطینی عوام کے مفادات کو مد نظر رکھ کر ہی کوئی فیصلہ کرے گا۔ حکومت معیشت کی بہتری کے لیے توانائی کے مسائل حل کرنے اور ٹیکس کی بنیاد وسیع کرنے کے وعدے پر قائم ہے۔ نگراں وزیر خزانہ شمشاد اختر کی پاکستان بزنس کونسل کے ارکان سے ملاقات میں گفتگو۔ کہا معیشت کی بہتری کے لیے ریاست کے ملکیتی اداروں میں احتساب اور گورننس اہم ہے۔ ریاستی ملکیتی اداروں میں احتساب اور گورننس کی بہتری سے خوشحالی یقینی بنائی جائے گی۔ وزیر اطلاعات کی سرکاری میڈیا کو رجسٹر سیاسی جماعتوں کو منصفانہ کوریج دینے کی ہدایت۔ کہا تمام سیاسی جماعتوں کو الیکشن لڑنے کی مکمل آزادی حاصل ہونی چاہیے۔ سرکاری میڈیا کسی سیاسی جماعت کی حمایت یا مخالفت نہ کرے۔ آئین واضح کرتا ہے کہ ملک کا نظام منتخب نمائندے چلائیں گے۔ لاہور اور کراچی کے درمیان طیاروں کو جی پی ایس سگنل میں دشواری کی اطلاع۔ سی اے نوٹم کے مطابق فلائٹ آف انفارمیشن ریجن میں طیاروں کو جی پی ایس سگنلز ملنے میں دشواری رپورٹ ہوئی ہے۔ کراچی اور لاہور کے اطراف 100 ناٹیکل مائل کے دائرے میں جی پی ایس سگنل متاثر ہیں۔ ذرائع کے مطابق رحیم یار خان ایئرپورٹ کے اطراف بھی طیاروں کو جی پی ایس سگنل نہ ملنے کی شکایت ہے۔ جی پی ایس سگنل متاثر ہونے سے طیاروں کو دوران پرواز مسائل کا سامنا ہوتا ہے۔ دوسری جانب ترجمان سول ایوییشن کا کہنا ہے کہ پاکستانی فضائی حدود میں طیاروں کو ایئر ٹریفک سروس کی فراہمی معمول کے مطابق ہے۔
بہاول نگر، ہارون آباد، فورٹ عباس اور صحرائے چولستان میں تیز بارش، موسم خوشگوار، گرمی کا زور ٹوٹ گیا، نشیبی علاقے زیر آب، بلوچستان کے علاقوں ڈیرہ بگٹی، بارکھان، رکھنی، شیرانی، موسا خیل میں موسلادھار بارش، ندی نالوں میں طغیانی، شمالی بلوچستان میں ٹھنڈی ہوائیں چلنے لگیں، زیارت میں کم سے کم درجہ حرارت 9 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ پیکا ایکٹ کے تحت گرفتار صحافی خالد جمیل کو اسلام آباد کے ڈیوٹی مجسٹریٹ نے جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیج دیا۔ ایف آئی اے کی مزید جسمانی ریمانڈ کی استدعا مسترد۔ ایف آئی اے نے 2 روزہ جسمانی ریمانڈ مکمل ہونے پر آج خالد جمیل کو عدالت میں پیش کیا تھا۔ کراچی میں اقوام متحدہ کے اہلکار سے موبائل فون چھینے جانے کا انکشاف، پولیس نے ملزم گرفتار کر لیا۔ بورڈ بیسن پر کارروائی میں ملزم دھر لیا گیا۔ ایس ایس پی ساؤتھ نے بتایا کہ ملزم نے اقوام متحدہ کے نمائندے سے موبائل فون چھینا تھا۔ ملزم کے قبضے سے مسروقہ موبائل فون اور اسلحہ برآمد کر لیا گیا۔ دوسری جانب کراچی کے علاقے شاہ فیصل کالونی میں اسٹریٹ کرمنلز نے سگریٹ کمپنی کے سیلز مین سے سگریٹ کے کارٹن لوٹ لیے۔ سی سی ٹی وی ویڈیو سامنے آ گئی۔ نماز تیار رکھنا، نماز پڑھی ہوگی، میں دعا کر سکتا ہوں، میں سارا انعام کے پاس فیملی کی اللہ مجھ سے بڑھ گئے۔ اسلام آباد میں بے دردی سے شوہر کے ہاتھوں قتل ہونے والی سارا انعام اور دوست کے ہاتھوں قتل ہونے والی نور مقدم کے لواحقین کا عدالتوں سے انصاف کا مطالبہ۔ پریس کانفرنس میں انصاف میں تاخیر کا تذکرہ کرتے ہوئے رو پڑے۔ مقتولہ نور مقدم کے والد نے کہا، 24 فروری 2022 کو میری بیٹی کے قاتل کو سزائے موت ہوئی۔ سپریم کورٹ سے گزارش ہے کہ کیس جلد از جلد منطقی انجام تک پہنچائے۔ شیخوپورہ میں کلا ستار شاہ ریلوے اسٹیشن پر میاں والی سے لاہور جانے والی میاں والی ایکسپریس پٹری پر کھڑی مال گاڑی سے ٹکرا گئی۔ حادثے میں ڈرائیور سمیت 31 مسافر زخمی، 2 شدید زخمی اسپتال منتقل۔ معمولی زخمیوں کو موقع پر ہی طبی امداد دی گئی۔ ریلوے حکام نے ٹرین ڈرائیور اور اسسٹنٹ ڈرائیور کو معطل کر دیا۔ ریلوے حکام کے مطابق کانٹا غلط تبدیل ہونے کی وجہ سے مسافر ٹرین ٹریک پر کھڑی مال گاڑی سے ٹکرائی۔ ترجمان ریلوے کے مطابق حادثے کے بعد ٹریک صبح 7:30 بجے کلیئر کر دیا گیا تھا۔ لاہور ڈویژن میں ٹرین آپریشن جاری۔ بڑھتی مہنگائی اور اضافی بلز کے خلاف کوئٹہ میں جماعت اسلامی کا احتجاجی مظاہرہ۔ نبی جماعت اسلامی سراج الحق خطاب کریں گے۔ سکھر میں بھی جماعت اسلامی کے تحت احتجاجی ریلی۔ شرکا کا حکومت سے امن و امان کی صورتحال بہتر کرنے کا بھی مطالبہ۔ نواب شاہ میں 3 سال کا بچہ گٹر میں گر کر جاں بحق ہو گیا۔ گٹر پر ڈھکن نہیں تھا۔ ورثاء اور اہل علاقہ کا سانگڑ روڈ پر بچے کی لاش رکھ کر احتجاج۔ انتظامیہ کے خلاف مقدمہ درج کرنے کا مطالبہ۔ والد غم سے نڈھال، کہا جگر کا ٹکڑا کافی دیر تک نظر نہیں آیا تو تلاش شروع کی، لمحوں میں متاع حیات چھن گئی۔ کراچی میں ہر گلی ہر نکڑ پر موت کے پروانے، کھلے گٹروں پر ڈھکن لگانے کی ذمہ داری کس کی؟ کون لگائے گا؟ ڈھکن بنانے میں ایک دوسرے پر برتری کی دوڑ۔ پیپلز پارٹی اور جماعت اسلامی آمنے سامنے۔ گٹر کے ڈھکن پر ڈھکن سیاست، سیمنٹ، فائبر، لکڑی یا کچرے سے بنا، آخر کون سا اور کس جماعت کا ڈھکن تگڑا؟ شہریوں کو مسئلے کے حل کا بے تابی سے انتظار۔ ٹک ٹاک ویڈیو بناتے ہوئے دوست کے ہاتھوں اتفاق کیا، گولی چلنے سے نوجوان جاں بحق۔ ملتان میں 3 ماہ پہلے غائب ہونے والے نوجوان کی لاش آج مل گئی۔ پولیس کے مطابق 3 ملزمان گرفتار کر لیے گئے۔ ملزمان نے بتایا کہ حادثاتی ہلاکت کے بعد سہیل کی لاش کو دفن کر دیا تھا۔
हैदराबाद में बिजली तकसीम करने वाली कंपनी की अपनी ही कॉलोनी ना दहिंदा निकली। 7 करोड़ रुपए के वाजिबात अदा न करने पर NTDC कॉलोनी की बिजली काट दी गई। तर्जुमान हेस्को के मुताबिक बकाया अजात अदा न करने पर कस्टम्स हाउस FBR कॉलोनी की बिजली भी मुनक़ता। कस्टम्स हाउस पर 53 लाख, FBR पर 7 लाख के वाजिबात हैं। मर्दान में बिजली के सालाना नुकसानात 11 अरब रुपए हैं। 34 अरब रुपए की बिजली दी जाती है, 23 अरब वसूल होते हैं। उसके मुकाबले में स्वात में बिजली चोरी के नुकसानात 2 अरब रुपए हैं। विफाकी सेक्रेटरी बराए पावर डिवीजन राशिद लंगड़ियाल का बयान। दूसरी जानिब 22 को रीजन में बिजली चोरी पर 3 अफराद गिरफ्तार। रीजन में मजमूई तौर पर 1000 से ज्यादा बिजली चोर पकड़े जा चुके। 6.5 करोड़ से ज्यादा जुर्माने हो चुके हैं। हेस्को रीजन में अब तक बिजली चोरों से 1 अरब 62 करोड़ रुपए वसूल किए जा चुके। तर्जुमान के मुताबिक नादहिंदगान के खिलाफ 315 मुकदमा दर्ज और 31 अफराद गिरफ्तार हो चुके हैं। सखर रीजन में बिजली चोरों और नादहिंदगान से अब तक 1 अरब 2 करोड़ की वसूली की जा चुकी। 442 बिजली चोर गिरफ्तार। कोयटा के इलाके शहबाज टाउन में मुबैना बिजली चोर गिरफ्तार। गिरफ्तारी में मज़ाहिमत पर मुलजिम और पुलिस एहलकारों में हाथापाई। पुलिस का एक शख्स पर तशद्दुद, गन के बट भी मारे। वाक़े की वीडियो सामने आ गई। सूबाई हुकूमत ने शहरी पर पुलिस तशद्दुद का नोटिस ले लिया। IG ने तहकीकात का हुक्म दे दिया। करेंसी स्मगलर्स और हुंडी हवाला में मुलविस अनासिर के खिलाफ FIA का क्रैकडाउन। गुज़िश्ता हफ्ते मुल्क भर में गैर कानूनी करेंसी एक्सचेंज के खिलाफ 38 छापामार कार्रवाइयां की गयी। FIA के मुताबिक कार्रवाइयों में 63 मुलजिमान को गिरफ्तार करके 39 मुकदमा दर्ज कर लिए गए। मुलजिमान से 18 करोड़ रुपए से जायद मालियत की मुल्की और गैर मुल्की करेंसी बरामद की गयी। गुजरात के इलाके जलालपुर जट्टा में करेंसी एक्सचेंज पर FIA का छापा। हवाला हुंडी का गैर कानूनी कारोबार करने वाले 2 मुलजिमान गिरफ्तार। मुलजिमान से $1660, 5000 यूरो, 5170 दिरहम और पाउंड बरामद। मुकदमा दर्ज। चीन से टेक्नोलॉजी पर बात की है, कोई चीज नहीं मांगी। दौरा चीन से वापसी के बाद निगरां वजीर आला पंजाब की लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू। कहा चीन की टेक्नोलॉजी तजुर्बे से हर शोबे में इस्तेफादा करेंगे। निगरां वजीर आला ने यह भी कहा कि बिजली बिल, जरूरी अशिया की कीमतें काफी हद तक वफाकी हुकूमत से मुताल्लिक हैं। JUIFA के रहनुमा अब्दुल गफूर हैदरी ने कहा है कि इलेक्शन कमीशन के जनवरी में इलेक्शन कराने के फैसले का खैर मकदम करते हैं। इलेक्शन कमीशन के ज़ाब्तों में गुंजाइश है तो सर्दी में इलेक्शन न कराए जाएं। मजीद ताखीर की गई तो एहतजाज करेंगे। मीडिया से गुफ्तगू में बताया कि इलेक्शन कमीशन से कहा 2018 की तारीख दोहराई तो JUI मुज़ाहमत करेगी। पीपल्स पार्टी के रहनुमा मंजूर वसान कहते हैं कि वो आम इंतखाबात से पहले चेयरमैन PTI की मुश्किलात में इजाफा देख रहे हैं। नवाज शरीफ हालात देखकर पाकिस्तान वापस आएंगे। अक्टूबर में मालूम हो जाएगा कि नवाज शरीफ वतन वापस आ रहे हैं या नहीं। एहतसाब का अमल इलेक्शन के बाद भी जारी रहेगा। रावलपिंडी में डेंगू वायरस से मुतासर 9 अफराद की हालत तशवीशनाक हो गई। महकमा सेहत के मुताबिक 24 घंटों में मजीद 49 अफराद में डेंगू वायरस की तस्दीक। तादाद 948 हो गई। जिले इंतजामिया का कहना है कि डेंगू SOPs की खिलाफ वर्जी पर 48 मुकदमा दर्ज किए जा चुके हैं, जबकि एक इमारत भी सील कर दी गई है। ऑल पाकिस्तान ट्रांसपोर्टर्स एसोसिएशन इत्तेहाद का कराची नेशनल हाईवे लिंक रोड पर धरना। सिंध हुकूमत कांटे से मुताल्लिक जारी नोटिफिकेशन वापस ले। ट्रांसपोर्टर्स इत्तेहाद के मुजाहिरीन का मुतालबा। नॉर्दर्न एरिया ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन नेटको के मुलाजमीन का अपने मुतालबात के हक में धरना आज 11वें रोज भी जारी। नेटको मुलाजमीन के धरनों की वजह से नेटको की बैनुल अज़लाई और मुल्क के दीगर शहरों के लिए चलने वाली हर किस्म की ट्रांसपोर्ट मुअत्तल। GB के तमाम 10 अजला के लिए गंदम की तरसील भी गुज़िश्ता 11 रोज से बंद है।
گجرانوالہ کے علاقے علی ٹاؤن میں گزشتہ روز نامعلوم افراد کے تشدد سے شدید زخمی نوجوان آج دم توڑ گیا. ورثا کا لاش سڑک پر رکھ کر احتجاج. ٹریفک جیم ہو گیا. پولیس سے مذاکرات کے بعد ورثا نے احتجاج ختم کیا. مقتول کے والد کے مطابق ملزمان نے گھر سے بلا کر بیٹے کو بے دردی سے قتل کیا. پارا چنار میں تیندوا سبزی منڈی میں گھس آیا. تیندوے کے حملے میں 2 افراد زخمی ہو گئے. سبزی منڈی کے دکانداروں نے محکمہ وائلڈ لائف کو اطلاع دی، جس میں وائلڈ لائف کی ٹیم موقع پر پہنچ گئی اور تیندوے کو پکڑ لیا. زخمیوں کو اسپتال منتقل کر دیا گیا. جنوبی لندن میں نوجوان کو چاقو کے وار کر کے قتل کر دیا گیا. برطانوی میڈیا کے مطابق 19 سالہ نوجوان جوبلی پارک پر حملے میں شدید زخمی ہوا. ایمبولینس بلائی گئی لیکن نوجوان زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے دم توڑ گیا. پولیس کی واقعے کے عینی شاہدین کو آگے بڑھ کر تفتیش میں مدد دینے کی اپیل. سمندری طوفان اوفیلیا امریکی ریاست شمالی کیرولائنا سے ٹکرا گیا. 113 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے طوفانی ہواؤں اور موسلادھار بارشوں سے نظام زندگی شدید متاثر. 70,000 سے زائد گھر اور دفاتر بجلی سے محروم. امریکی ریاست ورجینیا میں سیلابی صورتحال، سڑکیں زیر آب آ گئیں. محکمہ موسمیات نے دونوں ریاستوں میں وارننگ جاری کر دی. کراچی میں جاری اوور 40 گلوبل کرکٹ کپ میں پاکستان ویٹرنز نے ویسٹ انڈیز کو 6 وکٹ سے شکست دے کر مسلسل چوتھی فتح سمیٹ لی. ویسٹ انڈیز کے 202 رنز کا ہدف پاکستان نے 41ویں اوور میں بآسانی حاصل کیا. میچ جیو سپر سے براہ راست نشر کیا گیا. ایشین گیمز کے ویمنز کرکٹ ایونٹ میں سری لنکا کی ٹیم پاکستان ویمنز ٹیم کو شکست دے کر فائنل میں پہنچ گئی. سری لنکا نے پاکستان ویمنز ٹیم کا 76 رنز کا ہدف بآسانی حاصل کر لیا. ایشین گیمز ویمنز کرکٹ کے فائنل میں سری لنکا کا مقابلہ بھارتی ویمنز ٹیم سے ہوگا. پاکستانی جوڑے کا اعزاز لاہور سے تعلق رکھنے والے احمد عزیر اور ان کی بیوی انم نے نیپال میں 8,000 میٹر سے زائد بلند ماؤنٹ مناسلو کو سر کر دیا. احمد عزیر وکیل اور ان کی اہلیہ انم عزیر فورنزک سائنٹسٹ ہیں. انم اور احمد عزیر 8,000 میٹر سے بلند چوٹی سر کرنے والے پہلے پاکستانی میاں بیوی ہیں. یہاں آنے کے بعد مجھے بہت پراؤڈ فیل ہوا کہ ایسے وہ لائک ہر گرلس کو وہ مل رہی ہے، پیورٹی مل رہی ہے کہ وہ کچھ کرے. ہمارے یہاں اسکردوں میں لڑکیوں کے لیے اس طرح کی فنکشنز کم ہوتے ہیں اور اس طرح کی ہونی چاہیے. جو چیزیں ہم نہیں جانتے تھے ان کے بارے میں ہم نے جانا. ہمارے لیے بہت کچھ ہے جاننے کے لیے. یہ بہت انفارمیٹیو ہے یہاں کے اسپیشلی جی بی کے بچوں کے لیے. ڈفرینٹ یونیورسٹیز نے اپنا پروگرام جو ہے وہ یہاں پہ ڈسپلے کیا ہوا ہے. اسکردو میں 3 روزہ تعلیمی فیسٹیول کریئر فیسٹ 2023 کا آخری روز طالبات کے لیے مخصوص. گلگت بلتستان بھر سے طالبات کی بڑی تعداد میں شرکت. 40 سے زائد اسٹالز پر 50 شعبوں کے کریئر میں طالبات نے رہنمائی حاصل کی. اور کراچی آرٹس کاؤنسل میں جاری پاکستان تھیٹر فیسٹیول کا 17واں روز. فیسٹیول میں آج ایک ورک شاپ ہوگی جبکہ 2 ڈرامے بھی پیش کیے جائیں گے. ڈرامہ گدھا منڈی 7 بجے اور ڈرامہ ڈنر ود ڈارلنگ رات 9 بجے پیش کیا جائے گا. گزشتہ روز اردو ڈرامے سوشل پاگل اور دی فادر نے حاضرین سے خوب داد سمیٹی. جیو اور آرٹس کاؤنسل کے اشتراک سے منعقد کیا جانے والا پاکستان تھیٹر فیسٹیول 8 اکتوبر تک جاری رہے گا.